ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور نہ ہی وہ اپنے بھائی کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ ہی اس کو مشکل میں ڈالتا ہے، اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی مشکل کو حل کرتا ہے، دنیاوی مصیبت سے اپنے بھائی کو چھڑاتا ہے، نکالتا ہے اس دلدل سے، تو فرمایا کل حشر کے میدان میں کائنات کا رب اس کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو حل فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ پھر کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کی عیب پوشی کرتا ہے، اس کی بات کو جو ہے وہ چھپا دیتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، تو فرمایا کل حشر کے میدان میں کائنات کا رب اس کے گناہوں پر پردہ پوشی فرما دے گا۔ اللہ اس کے گناہوں کو چھپا دے گا، اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے نہیں آنے دے گا کہ جو مسلمان بھائی کی پردہ پوشی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کرتا۔ تو آج مجھے اور آپ کو اسی محبت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے ایسا ایک رشتہ بنا کے رکھیں، ان کی پردہ پوشی کریں، ان کی مدد کریں، ان کی جو ہے وہ مصیبت کو حل کریں۔ جب ہم دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مصیبت کو، ان کی مشکلات کو حل کریں گے، کل حشر کے میدان میں ہماری مشکلات کو کائنات کا رب خود حل فرمائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی، اور دوسری چیز فرمائی کہ معاف کر دینے سے، عفو درگزر کر دینے سے کبھی بھی عزت میں کمی نہیں آئے گی، اور تیسری بات فرمایا کہ اللہ کے ہاں جھک جانے سے انسان معاشرے میں بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حضور جھک جانے سے، اس کے ہاں سجدہ ریز ہو جانے سے انسان کا وقار، اس کا سٹیٹس، اس کا لیول دنیا میں اور لوگوں کے سامنے بلند اور اعلیٰ اور عرفہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس وقت عصر موجود کے اندر صدقہ کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ دیکھیے ہمارا ملک پاکستان اس وقت 70% جو ہے وہ زیر آب ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کو، ان ہمارے بھائیوں کو اس وقت میری اور آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی مصیبت کو، ان کی مشکل کو حل کریں گے، اور کائنات کا رب ان کی مشکل کو حل کرنے کی جو عوض کائنات کا رب کل حشر کے میدان میں میری اور آپ کی مشکل کو حل فرمائے گا۔ تو جس طرح ہو سکے ہم لوگ کوشش کریں، ہم لوگ نکل پڑیں، اپنا مال، اپنی جانی خدمت، اپنی مالی خدمت جس طرح ہو سکے آپ وہ پیش کیجئے، تاکہ ان مسلمان بھائیوں کی ہیلپ اور ان کی مدد ہو سکے۔ وہاں بچے سسک رہے ہیں، وہاں لوگوں کے سروں کے اوپر سے چھت اڑ چکی ہے، ختم ہو چکے ہیں، لوگ سڑک پر آ چکے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آج ان کی مشکل ہم حل کریں گے تو کل حشر کے میدان میں ہماری مشکلات کو کائنات کا رب حل کرے گا، اور مسلمانوں کا درد مجھ میں اور آپ میں اگر ہوگا تو پھر میری اور آپ کی بقا اور میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہوا کرتا ہے، اگر کانٹا پاؤں میں چبھ جائے تو تکلیف سارے جسم کو ہوتی ہے۔ تو آج مسلمان دیکھیں کس طرح کٹ رہے ہیں، کس طرح مر رہے ہیں، وہاں انسانیت ڈوب رہی ہے۔ تو اس مشکل کی گھڑی میں اگر ان لوگوں کا آسرا اور ان لوگوں کا سہارا ہم بن جائیں گے تو یاد رکھیے اس کا اجر ہمیں کائنات کا رب خود عطا کرے گا۔ اور ہم اگر اپنے مال میں سے اللہ کے حضور پیش کر دیں اور اللہ کے حضور ہم دے دیں اللہ کی راہ میں، اور مومنین کا خاصہ یہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ مومنین وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لے آئے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو میرے عطا کردہ رزق سے خرچ کرتے ہیں وہ مومنین ہیں۔ تو ایمان والوں کا خاصہ بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے تقسیم کرتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو بھی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کی ہیلپ کریں، جس طرح ہو سکے ان لوگوں کی ہیلپ کریں۔ اور یاد رکھیے کہ ان لوگوں کی جو مشکلات ہیں، ان کی جو مہمات ہیں، ان کے اوپر جو مصائب اور آلام کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس وقت وہ بڑی مشکل میں ہیں۔ تو ذہن نشین یہ بات کر لیجئے کہ اگر ہم ان کی ہیلپ کریں گے تو ہمارا دیا ہوا مال، ہمارا دیا ہوا پیسہ رائے گاہ نہیں جائے گا، ضائع نہیں ہوگا۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے گھر میں بکری کو ذبح کیا، اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس کو تقسیم کر دو۔ اب حضور کے حکم پر بکری کو تقسیم کیا گیا،
تو جب حضور گھر تشریف لائے تو پوچھا ہے عائشہ کیا بچ چکا ہے؟ تو عرض کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک بکری کا جو کندھا ہے ایک سائیڈ کا ہم نے رکھ لیا، باقی سب ہم نے تقسیم کر دیا۔ فرمایا کہ اے عائشہ ایک جو کندھا تم نے گھر میں رکھا ہے یہ ہم کھا دیں گے، ختم ہو جائے گا، اصل میں بچا وہی ہے جو تم نے تقسیم کر دیا ہے، جو تم نے مخلوق خدا کو دے دیا ہے، جو تم نے صدقہ کر دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس بچے گا وہی مال جو ہم لوگوں کو دے دیں گے، اللہ کی راہ میں دے دیں گے، فی سبیل اللہ میں دے دیں گے، جو لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہم صرف کر دیں گے، ہمارے پاس وہی بچے گا اور کل حشر کے میدان میں وہ ہمارے کام آئے گا۔ ایک اور حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے حلال رزق سے اگر ایک کھجور کی مقدار بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، فرمایا کہ پھر اللہ کریم اس کو اپنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے، اور فرمایا کہ قبول فرمانے کے بعد اس کو پروان چڑھاتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح تم اپنے ایک بچھڑے کو پروان چڑھاتے ہو، اس کی پرورش کرتے ہو، اس کو بڑا کرتے ہو، وہ بیل بن جاتا ہے، تو فرمایا اللہ کریم اس کھجور کی اسی طرح پرورش کرتا ہے۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ کھجور ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور قیامت کے روز وہ تمہیں ایک پہاڑ کی شکل میں، وہ صدقہ تمہارا جو کھجور کیا ہوا ہوگا وہ تمہیں ایک پہاڑ کی شکل میں دکھائی دے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ کریم تمہارے صدقے کیے ہوئے اس کھجور کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں اللہ کی راہ میں 10 روپے خرچ کر رہا ہوں یا 100 روپے خرچ کر رہا ہوں یا 1000 دے رہا ہوں، 1 لاکھ دے رہا ہوں، جتنے تم اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو، جتنی تمہاری وسعت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، آپ خرچ کیجئے۔ اللہ کریم اپنے دست قدرت سے قبول بھی فرمائے گا، اور کل حشر کے میدان میں اس کا اجر، اس کا ثمر اور اس کا پھل اور اس کا فائدہ ہمیں انشاءاللہ العزیز ضرور ملے گا۔